السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو ایگزامس۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مغربی ہندی اور اس کی بولیاں، اور خاص طور سے کھڑی بولی سے متعلق تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ ایسے تمام جو بولیاں ہیں اس کو دیکھیں گے۔ یہ اکثر امتحان میں کام آتا ہے، لیکن خاص طور سے جس نصاب کو سامنے رکھ کے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہ ہے JL جونیئر لیکچرر جو تلنگانہ کا ہے، اس تو جو اس کی تیاری کر رہے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو جیسا کہ یہ نصاب ہے، نیچے انگلش میں سلیبس دے رکھا ہے، اس میں یہاں پہ ہے ہند آریائی زبان کے 3 مختلف عہد۔ یہ اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ آج جو پیش کیا جا رہا ہے مغربی ہندی اور اس کی بولیاں اور کھڑی بولی، تو ان دو کو اس ویڈیو میں کور کیا جا رہا ہے جو یہاں پہ دے رکھا ہے نیچے ایک ہی میں لاسٹ میں۔ اس کے بعد دوسرے کو مکمل کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کم سے کم 2 اکائی، وقت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی 2 اکائی آپ کو مکمل کر کے دیا جائے، یہ اور اس کے بعد جو دکنی دور ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو مختلف ادوار پڑھے تھے اس میں ایک جدید ہند آریائی پڑھے تھے۔ اسی میں ہم نے بتایا تھا کہ بولیاں جنم لی، اب اس کو اندرونی اور بیرونی اعتبار سے تقسیم کیا گیا۔ اس میں دیکھیے جو یہ اپبھرنش ہیں اس میں شور شینی اپبھرنش سے مغربی ہندی نکلتی ہے۔ اندرونی گروہ میں مغربی ہندی، مشرقی ہندی، پنجابی، پہاڑی، راجستھانی اور گجراتی ہیں، ان کے ماخذ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں۔ اب آئیے ہم اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو مغربی ہندی کوئی خاص بولی نہیں، تو سب سے پہلے تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ کوئی بولی نہیں، بلکہ دہلی اور اس کے اطراف میں بولی جانے والی بولیوں کا مجموعہ ہے مغربی ہندی۔ جارج ابراہم گریرسن نے ان بولیوں کو مغربی ہندی کا نام دیا ہے۔ تو یہ سوال آ جاتا ہے کہ کس نے یہ نام دیا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گریرسن نے، اور مکمل نام یاد رکھیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا، جارج ابراہم گریرسن نے۔ اور مشرق کی 3 بولیوں کے لیے مشرقی ہندی کی اصطلاح انہوں نے ہی دی ہے۔ وہ مشرق کی ہندی کی کون سی بولیاں ہیں وہ اس سے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ وجہ کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے مشرقی اور مغربی ہندی میں فرق کیا ہے۔ اگرچہ کسی نے کہا بھی، جیسے مرزا خلیل بیگ لکھتے ہیں کہ ان دونوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے ساری بولیاں تھیں اس میں مشرقی اور مغربی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جس طرح ساری بولیاں الگ الگ، صرف بولیوں کو ہی گنوانا تھا۔ یہ شورشینی اپبھرنش کی سچی جانشین ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ خود امیر خسرو بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ امیر خسرو نے اپنی مثنوی سپہر میں دہلی اور اس کے نواح کی بولیوں کو زبان دہلی و پیرامنش کے نام سے یاد کیا ہے، اور اس کا ذکر پھر مسعود حسین خان نے بھی ذکر کیا ہے، اور باضابطہ ایک عنوان کے تحت اسے ذکر کیا ہے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں۔ اب انہوں نے کہاں ذکر کیا، تو یہ 1318 میں انہوں نے لکھے تھے مثنوی نے سپہر کہ تیسرے سپہر میں اپنے عہد کی ہندوستان کے 11 زبانوں کے نام گنانے کے بعد دہلی اور اس کے نواح کی بولیوں کو زبان دہلی و پیرامنش کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس کو ہندی، ہندوی اور دہلوی بھی کہا ہے انہوں نے۔ اس میں دیکھیے یہاں پہ ہے ومن چوز زہندم بوت آ بکی کسے از محل خیش بر آرد نفسی ہستم دری عرصہ بہر ناستی۔ اس میں آگے انہوں نے گنایا ہے سندھی، لاہوری، کشمیری، کیبر، دہور، سمندری، تلنگی، گجر، مابری، گوری، بنگال و اودھ، دہلی و پیرامنش۔ تو یہاں انہوں نے یہ استعمال کیا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے محمد رفیق عابد نے اس فارسی کا۔ اس میں انہوں نے بتایا چونکہ میں ہندی نژاد ہوں اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی جگہ کی بولی بولوں۔ اس پورے ملک کے ہر نواح میں اپنی اپنی خاص اصطلاحیں ہیں، آریت نہیں، یعنی مانگے کی چیز نہیں ہے۔ سندھی، لاہوری، کشمیری، کبر، دھورا، سمندری، تلنگی، گجراتی، معبری، گجری، بنگالی، اودھی اور دہلی اور اس کے ارد
گرد اور نواح کی تمام حدود میں بولی جاتی ہیں۔ تو یہ انہوں نے گنائی ہے، اسی کا ذکر آپ کو پہلے کہا گیا ہے۔ یہ تمام ہندی زبان نے جو پرانے زمانے سے عوام کے لیے بہرگونہ کارآمد زبانیں ہیں، لیکن ان تمام زبانوں کے علاوہ ایک خاص زبان اور بھی ہے جو ایک برہمن کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے، اور پرانے زمانے سے ہی اس کا نام سنسکرت ہے۔ تو انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا، لیکن عوام اس کے کن مکان سے واقف نہیں، یعنی زبان اور اس کے رموز سے واقف نہیں ہے۔ برہمن ہی جانتے ہیں، لیکن ہر برہمن بھی اسے گفتگو اور سخن گوئی کی حد تک واقف نہیں ہے، کیونکہ سنسکرت میں بھی عربی ہی کی طرح علل، معلول، صرف، نحو اور تعریف و ادب کے غوامض ہیں، اس لیے اس پہ بولنے پہ بہت کم ہی لوگ قادر ہیں۔ آئیے مغربی ہندی کا علاقہ کیا ہے۔ مغربی ہندی کے حدود تقریباً وہی ہیں جو مدھ دیش کے ہیں۔ یہ مغرب میں سرہند سے لے کر مشرق میں الہ آباد تک، شمال میں ہمالیہ کے دامن سے لے کر جنوب میں وندھیاچل اور بندیل کھنڈ تک بولی جاتی ہے۔ اس کے شمال مغرب میں پنجابی بھی زبان ہے، اور جنوب مشرق میں مراٹھی، اور مشرقی ہندی شمال میں۔ یہ پہاڑی بولیاں جونسری، گڑھوالی اور کمیانی سے گھری ہوئی ہے۔ یہ ہندوستان کی 5 ریاستوں ہریانہ، دہلی، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور مدھیہ پردیش میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو آج کے ریاست کے اعتبار سے یہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ مسعود حسین خان اس سے متعلق جو بات کہتے ہیں کہ اس کو خالص اندرونی زبان قرار دیتے ہیں۔ وہ جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے، ان کے بقول اگر پنجابی، راجستھانی اور گجراتی کو ملواں حیثیت پر نظر رکھیں تو اندرونی گروہ کی نمائندہ زبان محض مغربی ہندی ہے۔ تو یہ انہوں نے بات کہی، کس نے کہی؟ مسعود حسین خان، جن کی کتاب ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو، اسی میں انہوں نے وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ گریرسن نے مغربی ہندی کی 5 بولیاں گنوائی ہیں، جن کے نام یہ ہیں۔ مغربی ہندی کے کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، کنوجی اور بندیلی۔ تو یہ 5 بھاشائیں ہیں۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، مغربی ہندی کے تحت کون کون سی بولیاں آتی ہیں، وہ 5 ہیں۔ وہ کون کون ہیں وہ آپ کو اچھے طرح یاد ہونی چاہیے۔ پھر ان 5 بولیوں کی 2 شکلیں ہو جاتی ہیں۔ بولیوں کی 2 شکلیں۔ شورشینی یا بھرنش اپنے آخری دور میں نمایاں شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پہلی شکل میں افعال و اسما، افعال و اسما یعنی اسم کی جمع ہے، فعل کی جمع افعال کا اختتام عام طور پر آ پر ہوتا ہے، الف مد، جس میں کھڑی بولی اور ہریانوی آتے ہیں، جیسے میرا بڑا بیٹا دلی گیا۔ تو دیکھیں میرا بڑا بیٹا گیا۔ دوسری شکل میں اوش شکل ملتی ہے، جو گریرسن اور شیرانی کے خیال میں پنجابی سے لی گئی ہے، جو برج بھاشا، کنوجی اور بندیلی میں پائی جاتی ہے، جیسے میرو بڑو بیٹو دلی گیو۔ تو اس میں دیکھیے میرو، میرا کے بجائے میرو او کی آواز آ رہی ہے۔ پنڈت چندردھر شرما گلیری جو ہیں، انہیں کھڑی بولی کے مقابلے میں ان تینوں بولیوں کو پڑی بولی قرار دیتے ہیں، کا نام انہوں نے دیا ہے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا کہ اگر پڑی بولی بھی آتی ہے تو وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 3 پڑی بولیاں کہی جا سکتی ہیں جو ان لوگوں نے کہا ہے۔ اب وہ دیکھ لیجئے مغربی ہندی، اس میں پھر یہاں پہ آپ کو اگر نظر آئے آپ کو بتایا گیا کہ یہ ہے آ کا لہجہ رکھنے والے اور او کا لہجہ۔ آ میں ہے یہ کھڑی بولی اور ہریانوی، اور او کا جو لہجہ رکھتا ہے اس میں برج بھاشا، کنوجی اور بندیلی۔ یہ دونوں الگ الگ عام طور پہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ آ کے جیسے 4 آپشن دیے کہ آ کا کون سا رکھتا ہے یا او کا کون نہیں رکھتا ہے، یہ 3 بولی دی اور کھڑی اور ہریانوی میں سے کوئی ایک دے دیا۔ اب ان 5 بولیوں کے الگ تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ کھڑی بولی جس کو ہندوستانی بھی کہا جاتا ہے، ہندوستانی کس نے کہا وہ دیکھتے ہیں۔ یہ مغربی ہندی کی وہ بولی ہے جو مغربی روہیل کھنڈ، دوآبا کے شمالی حصہ، اور دوآبا یعنی گنگا اور جمنا، دوآبا ان 2 نہریں کے شمالی حصہ اور پنجاب کے ضلع امبالہ میں بولی جاتی ہے۔ یہ دہلی کے شمال مشرقی بولی ہے۔ اس کا علاقہ مغربی اتر پردیش کا علاقہ ہے جسے بالائی دوآبا کہتے ہیں۔ دریائے جمنا پار کرتے ہی کھڑی بولی کا
علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ گریرسن اسے ہندوستانی کہہ کے پکارتا ہے۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کو بتایا تو کس نے کہا؟ گریرسن۔ اس میں اور ادبی ہندوستانی میں ماں بیٹی کا رشتہ ہے۔ ادبی ہندوستانی یعنی اردو میں ادبی ہندوستانی کسے کہا جاتا ہے اور ہندوستانی کسے کہا جاتا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اردو جو ہے وہ ادبی ہندوستانی ہے اور کھڑی بولی کو ہندوستانی انہوں نے کہا۔ ہندوستانی کے بارے میں گریرسن اور لائل دونوں کی رائے یہی ہے کہ بولی ہندوستانی کا ڈول اور کینڈا دیگر بولیوں کی بنسبت برج کے زیادہ قریب ہے۔ اسے دہلوی، کھڑی بولی یا ہندوستانی کسی بھی نام سے یاد کیا جائے اس کا علاقہ اور اس کی قدامت متعین کی جا سکتی ہے۔ ہندوستانی اور پنجابی کے درمیان دریائے گھگر کو خط فاصل قرار دیا جا سکتا ہے کہ دریائے گھگر سے اس پار اور مغرب کی طرف پنجابی اور مشرق کی طرف ہندوستانی کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی جو الگ سے آپ کو سلیبس میں دیا ہوا ہے تو اسے مزید دیکھیے۔ ہندوستانی بولی کی حدود اربع کی تفصیلی ہے۔ یہ مغربی ہندی کے شمال مغربی علاقے کی بولی ہے۔ اس کے مغرب میں پنجابی یا دلی اور کرنال کی آدھی راجستھانی ملی ہوئی بانگڑو یا جاٹو زبان ہے۔ اس کے شمال میں پہاڑی بولیاں ہیں جن کا راجستھانی سے گہرا رشتہ ہے۔ جنوب اور مشرق میں یہ برج بھاشا سے گھری ہوئی ہے۔ چنانچہ گریرسن نے اسے برج بھاشا کا ایسا روپ مانا ہے جو پنجابی میں بتدریج ضم ہو جاتا ہے۔ ضم ہونا یعنی مل جانا۔ تو اسے بھی آپ یاد رکھیے کہ گریرسن اس سے متعلق کیا کہتے ہیں کہ اسے برج بھاشا کا ایسا روپ مانا ہے جو پنجابی میں بتدریج ضم ہوتا چلا گیا ہے۔ اردو کی لسانی تشکیل میں مرزا خلیل بیگ لکھتے ہیں، کھڑی بولی کا خاص علاقہ مغربی یوپی میں دریائے گنگا کے مشرق اور مغرب کا علاقہ ہے۔ گنگا کے مشرق میں یہ مراد آباد، بجنور اور رامپور کے اضلاع نیز مغربی روہیل کھنڈ کی بولی ہے۔ گنگا کی دوسری جانب یعنی مغرب میں یہ میرٹھ، مظفر نگر اور سہارنپور کے اضلاع میں بولی جاتی ہے۔ شمال میں اتراکھنڈ کے مرکزی شہر دہرادون اور اس کے میدانی علاقوں کی زبان بھی کھڑی بولی ہی ہے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کھڑی بولی سے متعلق کیا بات کہی گئی ہے، یعنی اس کا علاقہ کون سا متعین کیا گیا ہے۔ اس کے خاص اوصاف جو پوچھ لیے جاتے ہیں کہ اس میں کیا آتا ہے۔ ہر زبان اور ہر بولی کی طرح کھڑی بولی کی بھی چند خصوصیات ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ کھڑی بولی کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ معکوسی آواز یعنی جو لوڈ کیا آتا ہے، معکوسی ریفلیکٹیو جو ہوتا ہے اس میں دیکھیے جیسے ڈال ہے کا کثرت اس سے استعمال ہے، جیسے گاڑی کی بجائے گڈی۔ مشدد الفاظ کا بکثرت استعمال ہے، جیسے بادل کو بدل، ندی کو ندی، چادر کو چدر اور جگہ کو جگہ۔ درمیانی ہا کا گرا دینا بھی اس کی خصوصیت ہے، جیسے نہیں کے بجائے ہا کو گرا کر نہیں کہہ رہے ہیں، یا نفسی آوازوں کو حذف کرنا۔ نفسی آواز یعنی ناک میں جو آوازیں جاتی ہے، جیسے نون گنہ ہے، جیسے وہ کے بجائے وہ، کہاں نفسی آواز یعنی نون گنہ وہ آگے آئے گا، انفیانہ اس کو بولتے ہیں، اور یعنی جس میں جو ہا، یہ تو مثال کہاں کا ہونی چاہیے اس سے متعلق میں بعد میں بتاتا ہوں۔ چلیے، مصوتوں کو انفیانے کا بھی ہے کہ مصوتے میں خاص طور سے آواز لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں نہ کی کسی آواز آ جاتی ہے۔ مصوتے کو انفیانہ یعنی نون گنہ کے زیادہ کرنے کا رواج ہے، جیسے فاطمہ کو فاطمہ، کہنا کو کہنا، کوچ در کوچ، کوچ در کوچ کو، اسی طرح سوچ، سوچ کو۔ اس کے بعد ہے ڑا اور ڈھا پر ڈال اور ڈھا کو ترجیح دینا، جیسے اوپر بھی آیا کہ معکوسی الفاظ کا کثرت سے استعمال، اسی طرح بدل دینا۔ گڈی، پڑھنا، دکنی اردو میں بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ ساکن کو متحرک کرنے کا رجحان بھی ہے جو آج تک عوام میں باقی ہے، مثلا وقت، شکل، شکل کو شکل، زخم کو زخم۔ الف اور نون گنہ لگا کر جمع بنانے کا، جیسے دانا، کھیتاں وغیرہ۔
نے کا بے محل استعمال، جیسے راشد نے اس نے دیکھ لیا، تو راشد نے اس کو دیکھ لیا کے بجائے اس نے دیکھ لیا، راشد نے اس نے دیکھ لیا۔ دکنی اردو کی طرح یوں کا استعمال، اسی طرح دکنی اردو کا وہ کھڑی بولی میں وہ کی شکل میں مستعمل ہے۔ کھڑی بولی میں بھی دکنی کی طرح تیرا میرا کی جگہ تجھ مجھ کا استعمال ملتا ہے۔ دکنی ہی کی طرح کھڑی بولی میں مارو ہوں کو مارتا ہوں کو مارو ہوں، مارتا ہے کو مارے ہے وغیرہ افعال کی صورت ملتی ہے۔ تو یہ اس کے کچھ اوصاف ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہریانوی۔ ہریانوی اس کے دو نام ہیں جو عام طور پہ پوچھ لیے جاتے ہیں، بانگڑو اور جاٹو۔ تو اس کے یہ دو نام ہیں، وہ دو نام بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ تو اس کو بولتے ہیں اس لیے جاٹو ہے، بانگڑو۔ دہلی کے شمال مغربی علاقہ جو اضلاع ہے کرنال، رہتک، حصار وغیرہ کی بولی ان تینوں نام سے پکاری جاتی ہے، ہریانوی، بانگڑو اور جاٹو۔ لیکن اس کا ہریانوی نام زیادہ موزوں ہے۔ ہریانوی پنجابی سے بہت متاثر ہے جو اس کے شمال میں بولی جاتی ہے۔ اس کے شمال مشرق میں کھڑی بولی کا چلن ہے اور جنوب مغرب میں راجستھانی رائج ہے۔ تو یہ آپ کو زبان کے اعتبار سے بھی اور علاقے کے اعتبار سے کہ کون سا علاقہ اس کے ارد گرد ہے اور کون سی زبانیں اس کے چاروں طرف ہیں، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ گریسن موجودہ ہریانوی کو کھڑی بولی ہی کی ایک شکل مانتا ہے۔ تو یہ جو خاص چیزیں ہیں اسے بھی آپ یاد رکھیں۔ گریسن موجودہ ہریانوی کو کھڑی بولی ہی کی ایک شکل مانتا ہے جس میں راجستھانی اور پنجابی بولیوں کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ حالانکہ آگے چل کر پنجابی کے سلسلے میں لکھتا ہے کہ پنجابی ایک مخلوط زبان ہے جو پرانی لہندہ اور دوآبا کی زبان کے اختلاط سے قدیم زمانے میں بنی ہوگی۔ تو یہ خود ہی ان کے اس میں تھوڑا تضاد بھی ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں پنجابی دوسرے پر متاثر ہوئی ہے، اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ پنجابی خود ہی دوسری زبانوں سے بنی ہے۔ میر عبدالواسع ہانسوی کے غرائب اللغات ہندی کی تصنیف کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہانسی کے نواح کی ہریانوی بولی معیاری مانی جانے لگی تھی، جو جمنا پار کی میرٹھ ضلع کی کھڑی بولی یعنی ہندوستانی سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی تھی، ملتی جلتی تھی، لیکن خان آرزو کی جو ہے تصحیح غریب اللغات ہندی میں میر عبدالواسع سے اختلاف کرتے ہوئے ہریانوی کے بجائے سند ہمیشہ برج بھاشا سے گوالیوری افحص السنہ ہند سے لیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں یاد رکھنی پڑے گی، جیسے غرائب اللغات پوچھ سکتے ہیں کن کی ہے، تو آپ یاد رکھیے میر عبدالواسع ہانسوی کی۔ برج بھاشا یہ دہلی کے جنوب مشرقی علاقے میں ارتقاء پذیر ہونے والی بولی ہے جو مغربی ہندی کی سب سے نمایاں بولی ہے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر پوچھا جاتا ہے سورشینی کی کیا ہے تو وہ ہے مغربی ہندی جو اس کی جانشین ہے، اور مغربی ہندی کی سچی جانشین اور نمایاں بولی اور عزیز بیٹی جو بھی نام دیں یہ تمام کے تمام برج بھاشا کے لیے موضوع آتا ہے۔ یہ کھڑی بولی کے مقابلے میں شورشینی، اپبھرنش اور پراکرت کی سچی جانشین کہلاتی ہے۔ اس کا مرکز کیا ہے؟ اس کا مرکز برج یعنی متھرا کا علاقہ ہے جو سنسکرت زبان کا گہوارہ رہا ہے۔ کرشن بھکتی کا تمام تر ادبی سرمایہ جو شاعری پر مشتمل ہے برج بھاشا میں ہی پایا جاتا ہے۔ سورداس جنہیں ہندی شاعری کا سورج کہا گیا ہے برج بھاشا کے ہی شاعر تھے۔ تو یہ خاص چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ برج بھاشا کا علاقہ کیا ہے؟ برج بھاشا کا علاقہ متھرا، جنوب میں آگرہ، فیروز آباد، بھرت پور، دھول پور، گوالیار، نیز جے پور کے مشرقی حصوں میں رائج ہے۔ شمال میں یہ گڑگاؤں کے مشرقی حصوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ متھرا کے شمال مشرق میں ایٹا، علی گڑھ، بلند شہر، مین پوری، بدایوں اور بریلی کے اضلاع میں رائج ہے۔ جے پور کے قریب کی اب یہ ہے کہ اب ان جو برج بھاشاؤں ہیں ان پہ دوسری زبانوں کا اثر ہے، جیسے جے پور کے قریب کی برج بھاشا پہ راجستھانی کا اثر ہے، گڑگاؤں کے پاس کے برج بھاشا میواتی یعنی راجستھانی کی ایک جو بولی ہے اس سے متاثر ہے، اور بلند شہر میں بولی جانے والی برج بھاشا کھڑی بولی سے گھل مل جاتی ہے۔ تو یہ خود کچھ اثر ہے ان پہ۔ اب اس کے بعد جو او کی شکل رکھنے والی دوسری بولی
اور اس طرح یہ چوتھی بولی جو ہے اس کا ذکر دیکھیے، قنوجی۔ قنوجی مغربی ہندی کی اس بولی کا نام شہر قنوج پر ہے جو ضلع فرخ آباد میں ہے۔ رامائن تک میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ موجودہ دور میں قنوجی ایٹا، فرخ آباد اور شاہ جہاں پور کے اضلاع میں بولی جاتی ہے، لیکن یہ اٹاوا، کانپور اور ہردوئی تک پھیلی ہوئی ہے، اور شاہ جہاں پور کے شمال میں پیلی بھیت تک اس کا چلن ہے۔ کانپور کی قنوجی پر بہیلی، ہردوئی کی قنوجی پر اودھی اور پیلی بھیت کے قنوجی پر برج بھاشا کا نمایاں اثر ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ برج بھاشا کے قریبی جو بولیاں ہیں ان کا دوسرے پہ اثر ہے، اسی طرح یہ قنوجی پہ بھی کانپور کے قنوجی پہ بہیلی کا، ہردوئی کے قنوجی پہ اودھی کا اور پیلی بھیت کے قنوجی پہ برج بھاشا کا نمایاں اثر ہے۔ قنوجی کے مشرق اور شمال مشرق میں اودھی، جنوب میں بندیلی اور اس کے مغرب اور شمال مغرب میں برج بھاشا کا چلن ہے۔ تو یہ بولیاں جو ارد گرد ہیں وہ بھی معلوم ہوگی۔ قنوجی میں ادب کا فقدان ہے، ادبی حیثیت سے یہ برج کی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ برج بھاشا اور قنوجی میں گہرا لسانیاتی رشتہ پایا جاتا ہے۔ ان دونوں کے قواعد میں بھی فرق بہت کم ہے۔ گریرسن اسے علیحدہ بولی کی حیثیت دینے میں پسو پیش ہے۔ تو یہ بات بھی آپ یاد رکھیے۔ ہریانوی سے متعلق بھی ان کی بات آئی تھی کہ کھڑی بولی سے ہی آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح قنوجی کو بھی یہ برج سے ملاتے ہیں، لیکن اس میں برج سے یہ فرق ہے کہ برج میں او کا رواج ہے تو قنوجی میں او کا۔ پرشوتم داس ٹنڈن کو پیش کیے ہوئے ہندی ارمغان راجرشی ابھینندن گرنتھ میں ایک مضمون نگار نے ثابت کیا کہ قنوجی برج سے علیحدہ بولی ہے۔ برج اور قنوجی دونوں میں حروف صحیح پر ختم ہونے والے الفاظ کے آخر میں الف بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے ہندوستانی گھر قنوجی میں کہا جائے گھرا اور گھروا۔ دوسری ہمسایہ بولیوں کی طرح قنوجی میں بھی حرف علت کے درمیان کی ہا گر جاتی ہے، جیسے کہی ہوگی کے بجائے کئی او کہہ دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ آخری بولی ہے بندیلی، بندیل کھنڈی دونوں بولتے ہیں۔ یہ بندیل کھنڈی بولی ہے، اس کے بولنے والے بندیلے کہلاتے ہیں۔ جغرافیائی تقسیم کے اعتبار سے بندیل کھنڈ میں باندہ، ہمیر پور، جالون اور جھانسی کے اضلاع اور سینٹرل انڈیا کی اکثر سابق ریاستیں شامل ہیں۔ مدھیہ پردیش کی بعض شمالی اضلاع بھی بندیل کھنڈ میں آتے ہیں۔ بندیل کھنڈ کے علاوہ اس کا چلن شمال میں آگرہ، مین پوری اور ایٹا تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے مشرق میں بگھیلی، شمال مغرب میں قنوجی اور برج بھاشا کا چلن ہے، تو جنوب مغرب میں راجستھانی کا، جنوب میں اس کے حدود مراٹھی سے ملتے ہیں۔ تو یہ علاقائی بولیاں جو ہیں اس کے ارد گرد وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور کون سا علاقہ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس میں ادب کا وقی سرمایہ ملتا ہے۔ اس میں ہندی کے رمزیہ نظم اعلیٰ کھنڈ یا اعلیٰ اودل کے قصے مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ ہندی ادب کے نورتن شاعر اور تنقید نگار کیشو داس اور پداکر کا تعلق بھی اسی بولی سے ہے۔ تو اس طرح یہ جو بولیاں تھیں مغربی ہندی کی وہ مکمل ہوئی۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔